أما الصلوات اللهم صل على محمد وآل فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد أما بعد فقد تبارك الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. درود پڑھ دے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل عزاداران مظلوم کربلا، ناظرین گرامی قدر، جن آیات کے ذیل میں پیغامات محمد اور آل محمد آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ان آیات میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے. قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہے وہ کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا. گفتگو ہو رہی ہے عزاداری سرکار سید الشہداء اور تربیت نفس کے اوپر. عزاداری مظلوم کربلا یہ آرزو شہزادی زینب ہے، یعنی عزاداری امانت ام المصائب جناب زینب علیہ مقام ہے. آپ سنتے رہتے ہیں مجالس میں کہ جب اہل حرم کو رہائی کا حکم ملا ہے تو سب سے پہلی خواہش جو جناب زینب نے اپنی بیان کی ہے وہ یہی ایک مکان خالی کرا دیا جائے کہ تاکہ ہم اپنے وارثوں کا ماتم کریں. تو عزاداری مظلوم کربلا یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت ہی نہیں بلکہ عظیم عبادت ہے. ہم اور آپ نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں. یقیناً نماز افضل الاعمال میں سے اور بہترین عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، لیکن لفظ عبادت کو محدود نہ کیا جائے. ہر وہ عمل جو رضا الہی کے لیے، جو خوشنودی پروردگار کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں. تو اگر یہ عزاداری
ہماری تقرب پروردگار کے لیے، اگر یہ عزاداری ہماری رضا الہی کے لیے، تو یہ عزاداری بھی عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے۔ لہذا عزیزو، ہم کوشش یہ کریں کہ جب ہماری یہ عزاداری رضا الہی کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے، تو پھر اس عزاداری کے اندر ریا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری چاہے مجلسیں ہوں، چاہے وہ ہماری انجمنیں ہوں، چاہے وہ ہماری شبیداریاں ہوں، جتنے بھی ہم عزاداری سے متعلق کام انجام دیتے ہیں، وہ سب جو ہے اس کے اندر للہیت پائی جائے، اس کے اندر تقرب الہی ہونا چاہیے، ورنہ اگر یہ ریا اس کے اندر آ گئی تو یہ عمل ہمارا تقرب الہی شمار نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل اللهم صل على محمد وآل تو یہ عبادت الہی ہے عزاداری سرکار سید الشہداء، اور عظیم عبادت، اور یہ عزاداری یہ اجر رسالت ہے۔ یہ جو ہم عزاداری امام مظلوم کر رہے ہیں، گویا اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ قرآن میں پروردگار اپنے حبیب سے یہ آیت ہے جس کو آیت مودت کہتے ہیں، ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ہم تم سے اجر رسالت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو ہمارے قرابت دار ہیں ان سے مودت اختیار کرو۔ عزیزو، کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا، کبھی ہم نے فکر کی کہ آخر آدم سے لے کر 1,23,999 نبی آئے، لیکن کسی نبی نے امت سے اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگا، بلکہ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے یہ کہا کہ ہمارا اجر اللہ کی طرف ہے۔ تو کسی نبی نے، کسی رسول نے اپنی رسالت کا اجر امت سے نہیں چاہا، تو جب 1,23,999 نبیوں نے اپنی رسالت کا اجر اللہ سے امت سے نہیں چاہا، تو پھر آخری رسول امت سے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اجر رسالت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو ہمارے قرابت دار ہیں ان سے مودت اختیار کرو۔ تو اور نبیوں نے، اور پیغمبروں نے، اور رسولوں نے اپنی رسالت کا اور اپنی نبوت کے میں جو زحمتیں اٹھائی ان کا اجر کیوں نہیں مانگا؟ پیغمبر کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو عزیزو، شاید ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہو کہ ہمیشہ اجرت جو ہے کام کے مکمل ہونے کے اوپر مانگی جاتی ہے۔ مثلا اگر ہم نے ایک الیکٹریشین کو بلایا اپنے گھر کے اوپر کچھ کام کرانے کے لیے، اور معاملہ طے ہو گیا کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کے اندر اتنا وقت لگے گا اور اتنی مزدوری ہمیں دینا ہوگی، تو اب عزیزو، اب وہ اگر وہ کام کے اوپر آئے اور ابھی اس نے کام نہیں شروع کیا، اور کام نہ شروع کرتے ہی اگر وہ ہم سے پیسہ مانگنے لگے، تو یہ غیر مناسب عمل ہے، یہ بے مناسب چیز نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ ابھی کام اس نے شروع بھی نہیں کیا ہے، کام مکمل تو دور کی بات۔ تو ہمیشہ جو ہے اجرت جو ہے کام کے ہونے کے اوپر مانگی جاتی ہے۔ اگر ہمارا کام ہو گیا ہے، اگر ہم نے کام کروا لیا ہے، تو اگر ہم اجرت روک رہے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کام نہیں ہوا ہے اور اجرت کو مانگا جا رہا ہے، عزیزو، اگر ہم ایک مکان بنائے اور اس مکان بنانے میں اگر ایک مزدور کی مزدوری رہ جائے، تو کیا ہمارا وہاں کے اوپر عبادت کرنا صحیح ہوگا؟ کیا ہمارا وہاں کے اوپر نماز پڑھنا صحیح ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کی مزدوری کو ادا نہیں کیا، اس کے حق کو دیا نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ایک مزدور کی مزدوری کو نہ دیا جائے تو ہماری عبادت نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر رسول کی رسالت کا اجر نہ دیا جائے تو تمام ہمارے اعمال جو ہے اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک ہم اجر رسالت دے نہ دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو کسی نبی نے، کسی رسول نے اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگا، لیکن پیغمبر سے مشیت یہ کہہ رہی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے اجر رسالت یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کام ہمیشہ جو ہے، اجرت ہمیشہ کام کے ہونے کے اوپر مانگی جاتی ہے۔
اگر کام نہیں ہوا ہے اور اجرت مانگی جا رہی، اجرت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر کام مکمل ہو گیا اور اگر مزدوری کو روک لیا گیا تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ آدم سے لے کر 1,23,999 نبیوں نے اپنی رسالت کا اجر کیوں نہیں چاہا، کیوں نہیں امت سے مانگا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی کام مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو اب مشیت جو ہے اپنے رسول سے یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رسول، اسی غدیر میں آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج دین الہی کامل ہو گیا، آج اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور آج اللہ اس دین سے راضی ہو گیا۔ تو عزیزوں، جب یہ کام ولائے علی ابن ابی طالب کے اوپر مکمل ہو گیا تو اب رسول سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی رسالت کا اجر مانگیے۔ تو یہ عزاداری سرکار سید الشہداء کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی ہمارا عمل بے عبث نہیں ہے، بلکہ یہ اجر رسالت ہے جسے ادا کیا جا رہا ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى حیدری یار سلوار صلی اللہ محمد وعلى۔ یہ عزاداری سرکار سید الشہداء، یہ اجر رسالت ہے جو ادا ہو رہا ہے۔ اور یہ عزاداری کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عزاداری ہمارے کردار کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر نکھار پیدا کرتی ہے۔ اس عزاداری کے ذریعے سے ہمارے اندر تبھی سبھی واقعہ بیان کرتے ہیں مجلس میں کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، اور اسی مجلس کے اندر جس نے مجلس کا اہتمام کیا تھا ان کا ایک بھانجا تھا جو نابینا تھا۔ تو اس نے آ کے اپنے ماموں سے یہ کہا کہ ماموں جان، کل جب آپ کے گھر میں مجلس ہوگی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی عزادار امام حسین علیہ السلام کا آئے ہم اس کو پانی پیش کریں۔ دیکھیے، راہ امام حسین علیہ السلام میں کسی اعتبار سے بھی شریک ہونا، چاہے وہ فرش عزا کے اوپر آنا یا امام حسین علیہ السلام کے عزادار کو پانی دینا یا عزاداری سے متعلق کسی بھی امور میں شرکت کرنا، یہ موجب خوشنودی ائمہ معصومین ہے، یہ خوشنودی پروردگار اس میں ہے، اس میں خوشنودی معصوم عالم ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے عزا میں شریک ہوتے ہیں، جو جس اعتبار سے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی عزادار مجلس میں آئے ہم اسے پانی پیش کریں۔ تو ان کے ماموں نے کہا میرے لال، تم تو نابینا ہو، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، پھر کیسے تم عزاداروں کو؟ کہا ماموں آپ کسی کو ہمارے ساتھ کر دیجئے تاکہ وہ جب ہمارے ساتھ رہے گا تو جو عزادار آئے گا ہم اس کو پانی کا جام اس کی طرف بڑھائیں گے۔ ان کے ماموں نے ان کی اس بات کو مان لیا، اور اس کے بعد یہاں تک کہ جب مجلس کا وقت ہوا ان کے گھر کے اندر لوگ آنا شروع ہوئے تو جو بھی عزادار آتا تھا یہ پانی کا جام اس کو بڑھاتے تھے اس کی طرف، یہاں تک کہ اب مجلس شروع ہوئی اور خطیب مجلس کے لیے جب ممبر کے اوپر گیا اور جیسے ہی اس نے فضائل پڑھے اور فضائل کے بعد ہم مسائل پڑھے تو یہ نابینا شخص جو زیر ممبر بیٹھا ہوا تھا اس نے مجلس میں گریہ کیا اور اتنی رقت طاری ہوئی کہ اب اس کی یہ کیفیت یہ ہو گئی کہ اس کے اوپر غشی طاری ہوئی، اور جب اس کے اوپر غشی طاری ہوئی تو ایک مرتبہ اس نے یہ دیکھا کہ جیسے کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرا عزادار ہے تو جا، خداوند عالم نے تجھے بینائی عطا کی، اور اس آنے والے نے اس کے چہرے کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیرا۔ اب جب یہ تو اس نے پورے مجمع کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد یہ فرط مسرت سے کھڑا ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کتنے کریم ہیں کہ اس فرش عزا سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا ہے، اس فرش عزا کی برکت کو ہم سمجھیں۔ ایک درود پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تو اگر ہم آنکھوں میں بینائی چاہتے ہیں تو عزیزو، جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں اگر کسی کے اوپر کرم کر دیں تو انسان کی بینائی آ جائے، تو اگر ذات امام حسین علیہ السلام مرنے کے بعد کسی عزادار کی قبر میں آ جائے تو پھر اس کے شرف اور اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ لہذا عزاداری امام حسین علیہ السلام سے ہمیں غافل نہیں ہونا ہے۔ ایک خاتون تھی
یہ کربلا کے راستے میں کھڑی ہو کے، اور یہ بھی نابینا تھی. یہ ساری چیزیں جو کرامات امام حسین علیہ السلام میں ہے کہ یہ خاتون، اس کا دستور یہ تھا، اس کا معمول یہ تھا کہ وہ کربلا کے راستے کے اوپر کھڑے ہو کے پانی لے کے کھڑی ہو جاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ اے عزادارو، نام حسین کے اوپر اس پانی کو پیتے جاؤ. اس کا یہی طریقہ کار تھا کہ ہر گزرنے والے عزادار کو وہ پانی کا جام بڑھاتی تھی. یہاں تک کہ ایک بار ایسا ہوا کہ جب یہ عزاداروں کی خدمت میں مصروف تھی تو اس نے دیکھا کہ جیسے کوئی آنے والا کہتا کہ کیا تو واقعی حسین ابن علی کو عزیز رکھتی ہے، کیا حسین سے والہانہ عقیدت رکھتی ہے؟ تو ایک مرتبہ یہ کہتی کہ دیکھو میں یہ نام حسین کے اوپر پانی اس لیے کہ میرے مولا اور آقا کو پیاسا. ایک مرتبہ اس آنے والے نے جب اس کے ان جملوں کو، ان فقروں کو سنا تو ایک مرتبہ کرم کا دریا موجزن ہوا اور اس آنے والے نے اس چاہنے والی کو اعجاز امامت کے ذریعے سے بینائی دے دی، یعنی جو نابینا تھا اسے بینا کر دیا. ایک درود پڑھے محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزاداری یہ ہمارے کردار کو سنوارنے کے لیے، ہمارے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اور یہی عزاداری قرب الہی کا ذریعہ. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے عراق کی طرف راستے میں، تو آپ ایک منزل سے آپ کا گزر ہوا کہ جہاں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ایک کنواں انہوں نے تیار کیا ہے اور وہ امام کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا یہاں اس زمین کے اوپر جب بھی ہم لوگ کوئی چشمہ تو وہاں سے پانی جو ہے کھاری نکلتا ہے، اس کا ذائقہ بہتر نہیں ہوتا ہے. امام نے کہا جاؤ پانی لے کے آؤ. جیسے ہی وہ پانی کا ظرف لے کے امام کے پاس آئے اور امام نے اس ظرف کو دہنے عصمت میں، دہنے امامت میں لگایا، امام نے کہا لے جا کے اس کو اس کنویں میں ڈال دو. صلی علی محمد. دوسرا سوچیے، یہ ذات وہ باعظمت ذات ہے کہ جو مشیت کو بھی عزیز ہے اور جو رسالت کا بھی دلارا ہے. لہذا ہمیں عزاداری امام حسین علیہ السلام سے غافل نہیں ہونا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس عزاداری کے ذریعے سے عزیزو ہم یہ چاہیں کہ ہمارے نفس کی تربیت کیسے ہوگی؟ نفس کی تربیت یعنی ہم جب تقوی اختیار کریں گے، جب ہماری زندگی کے اندر زہد پایا جائے گا، جتنا ہماری زندگی کے اندر تقوی الہی آتا جائے گا، اتنا ہمارا نفس جو ہے پاک ہوتا جائے گا، ہمارے نفس کی تربیت ہوتی جائے گی. تقوی الہی کیا ہے؟ الہی ایک نظام الہی، ایک سسٹم ہے. دنیا کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں تو کیا دنیا میں ہم بغیر سسٹم کے رہ سکتے ہیں؟ نہیں عزیزو، بلکہ ہمیں دنیا کے بھی سسٹم کو فالو کرنا ہوتا ہے. جس طریقے سے دنیا کے سسٹم کو، اسی طریقے سے نظام الہی اور الہی سسٹم کا نام تقوی ہے. جب تک زندگی کے اندر تقوی نہیں آئے گا، نہ کردار سنور سکتا ہے، نہ اخلاق سنور سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. صلی علی محمد. جتنا زندگی کے اندر پرہیزگاری آتی جائے گی، جتنا زندگی کے اندر تقوی الہی آتا جائے گا، انسان کا کردار، انسان کا اخلاق بہتر ہوتا چلا جائے گا. تقوی الہی یہ ایک بریک ہے. اگر ہم ایک ایسی گاڑی کو کہ جس کا بریک کام نہ کر رہا ہو اور اگر اس کو ہم روڈ کے اوپر لے کر آ جائیں تو پھر عزیزو کیا ہوگا؟ یعنی ہم خود بھی لہو لہان ہوں گے اور کچھ بعید نہیں کہ ہمارے ہاتھ سے بھی کچھ لوگ لہو لہان ہو جائیں، ہم خود بھی زخمی ہوں گے، دوسروں کا بھی. اسی طریقے سے اللہ نے اس تقوی کو رکھا ہے کہ تاکہ اس تقوی کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو اور اس تقوی کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو سکو. اور یہ تقوی وہ ہے کہ جو سیرت معصومین ہے. ہم تقوی اختیار کر کے متقی تو ہو سکتے ہیں، لیکن سلام ہو ذات والا کے اوپر کہ جس کا لقب ہی امام المتقین قرار پایا. عزیزو، جہاں دنیا نے ذات علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، بڑی
انصافیاں ہوئی، وہی ایک یہ بھی مولا کائنات کی ذات کے ساتھ نا انصافی ہوئی کہ علی کے القاب کو لے لیا گیا. نعرے حیدری، نعرے تلوار، اللہم صلی علی محمد و علی مولا کائنات سے جو مختص القاب تھے انہیں لے لیا گیا. کسی کو امیر المومنین کہہ دیا گیا، جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے وہ بھی امیر المومنین، جو حلال الہیہ کو اپنے اوپر حرام کر لے اور حرام الہیہ کو اپنے اوپر حلال کر لے وہ بھی امیر المومنین. ایسے لوگوں کو امیر المومنین کا لقب، کیا لفظ امیر المومنین اور لقب امیر المومنین کا مذاق اڑایا گیا ہے. شرابیوں کو بھی امیر المومنین کہہ دیا گیا. لیکن عزیزو کتنے بھی القاب لیے گئے اس میں ایک لقب ہے وہ امام المتقین کا ہے. لوگوں کو امیر المومنین تو بنا دیا گیا لیکن کوئی امام المتقین ذات علی ابن ابی طالب کے علاوہ بن نہ سکا. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و علی. کسی کو امیر المومنین کہہ دیا گیا، کسی کو کوئی لقب دے دیا گیا، لیکن امام المتقین یہ صرف اور صرف لقب مختص ہے ذات امیر المومنین سے. لہذا عزیزو یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے نفس اور کردار کو بہتر کرنے کے لیے، اور کردار اور تربیت نفس کا کہ جب ہماری زندگی کے اندر تقوی الہی، خوف الہی، اور جب انسان کی زندگی کے اندر تقوی ہوگا تو انسان گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا، انسان نیکیوں کے اندر سبقت کرے گا، نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہوگا. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس فرش ازا کے اوپر آنے کے بعد اہل بیت کا واسطہ دیکھ کے دعا یہ کریں کہ پروردگار اس فرش ازا کے اوپر ہم آ رہے ہیں، لیکن اس فرش ازا کے اوپر آنے کے بعد پروردگار ہمارا اخلاق بہتر ہو جائے، پروردگار ہمارے کردار کو سنوار دے، پروردگار ہم باب مدینۃ العلم سے وابستہ ہیں، ہمارے قوم کا کوئی بچہ علم سے دور رہنے نہ پائے. ایک درود پڑھ محمد اللہم صلی علی محمد. عزیزو مولا کائنات کہ جنہوں نے بڑے مارکے فتح کیے وہی مولا کائنات کے لیے بھی ملتا ہے کہ رات کے سناٹے میں آپ نخلستانوں میں نکل جاتے تھے اور جا کے آپ عبادت پروردگار کیا کرتے تھے. ہم اگر علی کے پیروکار ہیں تو ہمیں عبادت کو فراموش نہیں کرنا ہے. اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں گناہوں کی طرف نہیں بلکہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد گرامی امام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بابا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی. دیکھیے یہ لقب بھی حالانکہ ہمارا ہر امام صادق ہے، ہر امام ہمارا صادق، مولا کائنات صادق، امام حسن مجتبی صادق، لیکن یہ لقب مختص ہو گیا چھٹے امام سے. آپ کو صادق آل محمد کہا جاتا ہے، آپ کا یہ لقب آپ کی ذات سے مختص ہے. تو پانچویں امام کا یہ بیان یہ کہ ہم اپنے بابا صادق آل محمد کے ساتھ تھے کہ اتنے میں امام کا ایک محب آیا اور آنے کے بعد امام سے کہتا ہے کہ مولا جب ہم رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، رفع حاجت سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں تو وہاں کے اوپر قریب سے ہمیں کچھ گانے کی آوازیں آتی ہیں اور ان آوازوں کو سن کے ہماری طبیعت یہ کرتی ہے، ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہم کچھ دیر اور بیٹھے رہیں. تو امام نے کہا کہ تم اس فعل قبیح سے باز آ جاؤ، اس کام سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے دور. تو کہتے ہیں کہ مولا ہم وہاں قریب جا کے گانے کو نہیں سنتے، ہم یہیں کے اوپر. تو مولا نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو اس بات سے نہ روکا تو تم عذاب پروردگار میں مبتلا ہو جاؤ. تو اب ملتا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مولا، امام نے کہا کہ کیا تم نے یہ سنا نہیں قرآن کی آیت ہے لہو اللہ سے متعلق کیسا ہے کہ تم اپنے نفس کو آلودہ نہ کرو اور وہ لہو اللہ کے قریب نہ جاؤ. تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مولا ہم نے اس آیت کو ابھی تک نہیں سنا تھا لیکن ہم آپ کے حکم کے اوپر آج سے عمل کریں گے اور ہم آپ کی بارگاہ میں
بیٹھ کے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم ایسی آوازوں کو نہیں سنیں گے. تو امام نے کہا کہ جاؤ غسل توبہ کرو اور جتنی نمازیں ہو سکتی ہیں پڑھو. یعنی امام نے بتایا ہے، امام ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم سے گناہ ہو گئے ہیں، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان معصوم نہیں ہے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو گناہوں سے بچائیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو خداوند عالم نے توبہ کا پانی رکھا ہے. یعنی تم رات کے سناٹے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، دروازہ توبہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. اگر تم اپنے آنسوؤں کو، جو توبہ کے آنسو ہیں، اگر تم ان کو گراؤ گے تو پروردگار کی رحمت وسیع ہے، وہ تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک درود پڑھیں محمد آل محمد. ہم اس فرش عزا کے اوپر یہ عہد کریں کہ جان زہرا ہم آپ کے عزادار ہیں، اور اس فرش عزا کے اوپر ہم اس لیے کہ کربلا جو ہے تجدید عہد کا نام ہے. ہم پھر آپ کی خدمت میں کہ اس فرش عزا کے اوپر رسمی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کوشش کریں کہ اس فرش عزا سے ہمیں لے کے جانا ہے. ہم امام سے وعدہ کر کے اٹھے ہیں کہ مولا ہم اس فرش عزا کے اوپر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے. مولا آج سے ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے. مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم ایفائے وعدہ کریں گے، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے. اس لیے کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے ہو تو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، نہ امانت میں خیانت کرنا اور نہ وعدہ خلافی کرنا. اس لیے کہ ہم آل محمد اسے پسند نہیں کرتے جو وعدہ خلافی کرے یا امانت میں خیانت کرے. اب عزیزو جب ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے تو ہم نگاہ معصوم میں مقرب ہو جائیں گے. آئیے بس اس سے زیادہ آپ کی خدمتوں میں عرض نہیں کرنا ہے، لیکن امانتوں کے آنے کے بعد عزیزو امانتوں کا واپس کرنا یہ بھی ایک کمال ہے. اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام ایک ایک امانت کو اپنے رب کی بارگاہ میں اس طریقے سے پیش کر رہے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. ہاں عزیزو آج ہمیں آپ کے سامنے حسین کے ایک ایسے معتمد کا ذکر کرنا ہے. نگاہ عصمت میں جو معتمد، جو نگاہ امامت میں معتمد، اس کا نام نامی جناب مسلم ابن عقیل. امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے نکلے. امام مکے تشریف لائے اور مکے میں امام تھے. اہل کوفہ کے خطوط امام کے پاس آ رہے تھے، مولا آپ کوفے تشریف لے جائیے، اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں. امام نے مکے میں یہ فیصلہ کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کوفے بھیجا جائے. کون کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد جنگ تھا؟ عزیزو ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ ہمیں یہ درس ہی نہیں دیا جاتا بلکہ ہم دفاع کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام اگر جنگ کی غرض سے کربلا میں تشریف لے گئے ہوتے تو پھر امام اپنی طاقت کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ہوتا. امام نے اپنی پوری طاقت کو جو ہے وہ الگ کر دیا. کیا جناب محمد حنفیہ کی شجاعت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کتنے شجاعت ہے جناب محمد حنفیہ. آپ سنتے رہتے کہ مولا علی کی ضلع جو ہے یہی محمد حنفیہ ہے. کتنے بہادر، کتنے شجاعت ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو مدینے میں اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا. امام اپنی پوری طاقت جو ہے الگ کر رہے ہیں. عبداللہ ابن جعفر الطیار یہ بھی مدینے میں. صرف ایک طاقت جس کا نام نامی سرکار ابو الفضل عباس، اور اس کو بھی امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت نہیں دی.
امام حسین علیہ السلام نے اپنی طاقت کو الگ کیا، مسلم کو کوفے بھیجا۔ جب جناب مسلم کوفے آئے ہیں تو تمام اہل کوفہ نے بڑا والہانہ خیر مقدم جناب مسلم کا کیا، لیکن ابن زیاد جب کوفے میں آیا اور اس نے کوفے میں وہ دہشت پھیلائی اور ایسا کوفے کا ماحول خراب کیا کہ اب کیا تھا، لوگ مسلم کو چھوڑ کے اپنے گھروں کے اندر، کوئی نصرت مسلم کے لیے نکلنے کے لیے آمادہ نہ تھا، کوئی جناب مسلم کی نصرت۔ عزیزو، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جناب مسلم تنہا تھے اور چلتے چلتے ایک خاتون کے دروازے کے اوپر جناب مسلم پہنچے اور وہاں کے اوپر جا کے اس خاتون سے جب جناب مسلم نے پانی طلب کیا، اس خاتون نے لا کے پانی دیا اور جناب مسلم وہیں کے اوپر رکے رہے۔ تو اس خاتون نے جس کا نام توعہ تھا، جناب مسلم سے کہتی ہے کہ اے مرد خدا، کیا آپ کو کوفے کے حالات کے بارے میں علم نہیں ہے؟ اس وقت کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں، آپ اپنے گھر تشریف لے جائیے۔ بڑی مظلومیت سے جناب مسلم نے فرمایا، بی بی یہ بتلاؤ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جناب مسلم نے کہا کہ میں مدینے سے میرا تعلق ہے۔ پر جیسے مدینے کا نام سنا بے قرار ہو گئی، کہا مدینے میں کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ کہا محل بنی ہاشم سنا ہے۔ کہا ہاں محل بنی ہاشم سے۔ کہا محل بنی ہاشم میں آپ کا کس سے کیا تعلق ہے؟ کہا حسین کے چچا زاد۔ میں اتنا سننا تھا۔ وہ خاتون طلب گئی، اے آقا آپ نے اب تک کیوں نہیں بتایا؟ یہ گھر آپ کا ہے، آپ تشریف لائیے۔ جناب مسلم توعہ کے مہمان ہوئے۔ عزیزوں، بڑی مماثلت جناب مسلم کی شہادت میں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ملتی ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت اس لیے چاہی کہ تاکہ وہ رات عبادت پروردگار میں بسر ہو، تو یہاں جناب مسلم ہیں کہ جنہوں نے پوری رات ذکر پروردگار کے اندر، عبادت پروردگار کے اندر گزاری۔ ہاں عزیزو، یہاں تک کہ توعہ کے بیٹے نے جا کے ابن زیاد کو خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے ایک لشکر بھیج دیا۔ جیسے ہی جناب مسلم نے یہ محسوس کیا کہ لشکر توعہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، جناب مسلم زیورات جنگ سے آراستہ ہو کے گھر سے نکلنے لگے۔ خاتون سامنے آ گئی، آقا گھر سے تشریف نہ لے جائیے۔ جناب مسلم کہتے ہیں، بی بی ہم نہیں چاہتے کہ دشمن تیرے گھر میں آ جائیں۔ اے غیرت دار مسلم، ارے توعہ کا اتنا خیال کہ دشمن توعہ کے گھر میں، لیکن اسی کوفے میں جب رسول کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، تو عالم یہ ہے کہ ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور آواز دی جا رہی ہے، یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ، یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، حاضی بنات رسول اللہ، یہ رسول کی بہویں بیٹیاں ہیں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو، جناب مسلم باہر تشریف لائے اور ایک مرتبہ شجاعت کے جوہر دکھانا شروع کیے، یہاں تک کہ کافی لوگوں کو جناب مسلم نے واصل جہنم کیا۔ فوج کے سپہ سالار نے ابن زیاد سے اور کمک چاہی اور فوجیوں کو بلانے کے لیے اس نے لکھا۔ تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ ایسا ایک شخص سے لڑنے کے لیے اتنے لوگ، اتنے سپاہی نہ کافی۔ تو ایک مرتبہ یہ سپہ سالار کہتا ہے، اے ابن زیاد، تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ بنی ہاشم کا شہر ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ایسا ان کے اوپر ایسا غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ کچھ کھڈوں کو تیار کیا گیا، ان کو خسو خاشاک سے پاڑ دیا گیا۔ ہم مسلم شجاعت کے جوہر دکھاتے دکھاتے ایک مرتبہ راول شبیر اسی گڑھے میں گرے۔ اب عزیزو کیا تھا، کہیں تلواریں چلنے لگی، کہیں سے تیر آنے لگے۔ روایت میں ہے کہ لوگ مسلم کے اوپر آگ پھینکنے لگے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لیجے مسلم کو گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا۔ کسی نے مسلم سے کہا، اے مسلم، تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم فرماتے کہ میرا امیر حسین ابن علی ہے۔ ابن زیاد کو غصہ آیا اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مسلم کو لے جا کے بلندی کے اوپر قتل کر کے اور ان کے لاشیں کو گرا دیا جائے۔ جلاد لے کے بڑھا، مسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی
اور کچھ وصیتیں کی، جس میں جناب مسلم کی ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میرے آقا تک یہ خبر پہنچا دی جائے، اے حسین ابن علی اگر کوفے آنے کا ارادہ ہو تو مولا کوفے تشریف نہ لائیے گا، اس لیے کہ اہل کوفہ نے وفا نہ کی۔ ہاں عزیزو، مسلم نے نماز تمام کی، جلاد آگے بڑھا، سروتن میں جدائی کی گئی، لاشے کو کوفے کی گلیوں میں تشہیر کیا گیا اور اس کے بعد لاشے کو لے جا کے کوفہ کے دارالعمارہ کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ لیجے تاریخیں گزرتی رہی، حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے، صبح عاشور آئی، بازار شہادت گرم ہوا، حسین سے جانثاروں کے لاشوں پر لاشیں لاتے رہے۔ لیجے وہ وقت بھی آیا کہ حسین بھی اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں، خیام حسینی کو تاراج کیا جانے لگا، اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا گیا۔ اب جیسے یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، ایک مرتبہ شہزادی زینب اور امام زین العابدین کے نظر لاش مسلم کے اوپر پڑی، امام طرف گئے، اے پھوپھی اماں، ارے چچا مسلم کا لاشا ہے، اجرکم ربکم۔ عزیزو، ہمیں 2 مصرے یاد ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ فرماتی ہے کہ یہ کس کی لاش ہے، بوئے قرابت آتی ہے، تو شہزادی زینب نے اس کے اوپر جس کو شاعر نے نقل کیا کہ چچا کی لاش ہے، صدقے گئی سلام کرو۔ جیسے ہی بیوہ مسلم کو یہ خبر ملی کہ ہمارے وارث کا لاشا ہے، جناب مسلم کی زوجہ لاش مسلم کے قریب آئی اور آنے کے بعد فرماتی ہے، اے میرے وارث، اے میرے والی، میرے سر کے اوپر ردا نہیں، میں اس کا شکوہ نہیں کرتی، ارے میرے ہاتھوں میں رسا ہے، میں اس کا بھی گلا نہیں کرتی، اے میرے والی اتنا بدلا دیجئے، ارے 2 شہزادے جو آپ کے حوالے کیے تھے، ارے وہ میرے لال کہاں ہے، عجب نہیں آواز آئی ہو عالم غربت پیش ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون اللهم بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها۔ یا اللہ، مجھے محمد اور آل محمد کے واسطہ میرے معبود ہماری ان آنسوؤں کو ہمارے معصوم عادت میں جگہ عنایت فرما، ان آنسوؤں کو ذریعہ نجات قرار فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد کی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تعلیمات محمد اور آل محمد کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ظہور حضرت میں تعجیل، قلب حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، زمین کو حضرت کے ظہور کے لیے ہموار فرما۔ پروردگار تجھے اسی فرش عزا کا واسطہ، پروردگار تجھے مادر امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، یہ وبا جس نے ایک افراتفری کا ماحول برپا کر کے رکھ دیا، پروردگار جلد سے جلد اس کورونا وائرس کا خاتمہ فرما، لوگوں کو اس وبا سے نجات عطا فرما، جو حضرات بیمار ہیں زیر علاج ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ، ان سب کو صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ پروردگار جو راہ امام حسین علیہ السلام میں انفاق کرتے ہیں، ان کے توفیقات میں، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو میرا معبود اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔ صحیح 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 صحیح۔